بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، اور یہ طاق راتوں میں چھپائی کیوں گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ فلاں طاق رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اب اس میں حضرت جبریل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہوں گی پہلی امتوں کی نسبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر آیا اور تھوڑی پریشانی ہوئی کہ وہ لوگ تو میری امت پر فضیلت لے جائیں گے، ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، میری امت کی عمریں کم ہوں گی، وہ کم عبادت کر سکیں گے، تو وہ فضیلت میں عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پریشانی دیکھی تو اللہ رب العزت نے ان کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 مہینے وہ عبادت کرتے رہے یا کوئی شخص کرتا رہے، اور ایک طرف اس رات کے اندر اگر عبادت ہو جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا شب قدر میں عبادت کرنے کا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی، والروح۔ اب جبریل امین کا کام تھا انبیاء پر اترنا، مگر اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ رب کائنات برکتیں بانٹنے کے لیے، نور بانٹنے کے لیے نہ صرف دوسرے فرشتے جوق دا جوق اترتے ہیں، بلکہ جبریل امین بھی اللہ کے اذن سے من کل امر، ہر امر کے ساتھ سلامتی ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہوتی ہے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی اتر رہی ہوتی ہے، سلام، اور یہ 83 سال، یعنی 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال، اس سے بڑھ کر ہے۔ اب اس میں ہر جو آخری عشرہ ہے اس کی ہر طاق رات میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، مگر کچھ ائمہ نے، مثلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کچھ اور اولیاء نے فرمایا کہ زیادہ تر 27ویں رات لیلۃ القدر بنتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ اور راتیں بھی بن سکتی ہیں، مگر زیادہ تر 27ویں رات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اشارتاً اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دفعہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری دفعہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کے اندر جو لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا وہ 3 مرتبہ ہوا، اور اس کے اندر جو حروف ہیں وہ لام، یا، لام، تا، الف، 5 ہو گئے، لام، قاف، دال، را 4، یعنی 9۔ اور یہ کتنی دفعہ ہوئے ہیں؟ 9 ضرب 3 27۔ تو اللہ رب العزت نے اشارتاً کہہ دیا کہ زیادہ تر یہ 27ویں رات کو ہوگی، اس لیے زیادہ لوگ 27ویں کو اور جشن نزول قرآن بھی کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوسری راتوں کے اندر بھی جتنی عبادت ممکن ہو کر سکے کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گنتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے لفظ سے لے کر ہیا کا مطلب ہوتا ہے یہ 27واں لفظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اشارتاً فرما دیا
کہ یہی تو ہے، یہی تو اکثر ہوگی لیلۃ القدر۔ ہیا کا مطلب یہ، اور یہ 27ویں لفظ کے طور پر آیا۔ کئی اور ہیں، مختصر گفتگو کرنے کے لیے میں نے صرف 2 اشارے فرما دیے۔ اب اس کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ پڑھنا چاہیے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے اے معاف کرنے والے۔ جب اللہ کی بار بار معافی کی صفت کو بیان کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کو مس کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، پھر مس ہو جاتا ہے، یا بچپنے میں پتہ نہیں تھا، یا کبھی پتہ نہیں ہوتا، یا سن رہے ہوتے ہیں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو اس میں سجدہ تلاوت کر لینے چاہیے جتنے بھی کر سکتے ہیں، 50 100 200، تاکہ جو مس ہوئے ہیں اس کا گناہ نہ ہو۔ باقی قضا نمازیں، اگر کوئی قضا نمازیں ہیں تو تھوڑی سی قضا نمازیں پڑھ لیں اور نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ اولیاء کہتے ہیں کہ کچھ صدقہ دے دینا چاہیے، اگر اس وقت نہیں دے سکتے، ہر طاق رات میں تھوڑا سا پیسہ، مثلا 1 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ علیحدہ کر لیا۔ اگر وہ لیلۃ القدر ہوگی تو 83 سال کے، مثلا 1 پاؤنڈ رکھا ہے کہ 1 پاؤنڈ صدقہ کرنے سے 83 سال مسلسل کرتے رہیں، اور اس میں ایک رات میں کر دیا، اس سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب یہ چھپائی کیوں گئی ہے؟ ایک مخصوص طاق رات کیوں نہیں کہا گیا؟ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں 29ویں، تو پرٹیکولر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کیوں نہیں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتانے جا رہا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو جب میں باہر گیا تو 2 شخص لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی سے اتنی نحوست پھیل گئی کہ شب قدر کو چھپا لیا گیا طاق راتوں کے اندر، آخری عشرہ کی۔ آج ہم لڑائی تو کیا، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے تعلق ختم کر رہے ہیں، زمینوں کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، سونے کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے۔ ایک وہ وقت تھا جب زمین کی کوئی قدر نہیں تھی، حکومتیں نہیں تھی، شہر سے باہر نکلیں ہزاروں مربع میل ویسے پڑی ہوئی ہیں، کوئی مالک نہیں، اور کوئی قبضہ کرتا بھی نہیں تھا کہ بکے گی نہیں۔ بے شک اچھی زمین ہو، اس میں گندم اگائی جا سکتی ہو، اس میں سبزیاں اگائی جا سکتی، لیکن کوئی لیتا نہیں تھا کیونکہ خود اگا سکے، باقی لیں کوئی خریدتا ہی نہیں تھا، اہمیت ہی نہیں تھی۔ سونے کی اہمیت نہیں تھی، ایک زمانہ ایسا تھا، بارٹر سسٹم تھا، کسی کو سبزی چاہیے ہو وہ سبزی لے لیتا تھا، فروٹ دے دیتا تھا، کسی کو گندم چاہیے ہو گوشت دے دیتا تھا، گندم لے لیتا تھا، اپنی ضرورت کی چیزیں لوگ لیتے تھے، دیتے تھے۔ بعد میں آیا کہ سونا چاندی یہ استعمال ہو سکیں گی ہر چیز خریدنے کے لیے، تو ابھی بھی اہمیت نہیں ہوگی، چند سال ہیں، چند مہینے ہوں گے، بس آنکھیں بند ہوں گی، کوئی قبر میں اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پوری دنیا کی ماؤ متاع بھی اگر کسی کے پاس سونا ہو، وہ بھی دینا چاہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں اپنے گناہوں کے عذاب سے، تو وہ نہیں بچ سکے گا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جو صدقہ دیا ہوگا اس کی اہمیت ہوگی، فقط وہ نیکی کے طور پر وہاں پہنچ جائے گا۔ اور تھوڑے سے ایک مرلے کے لیے ہم لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن کا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میں وہ جنت دوں گا جس کی چوڑائی، وڈتھ، وہ ہوگی سماوات۔ سائنس کو نہیں پتا کہ ایک آسمان کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے، اور زمین کتنی بڑی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، اس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ اتنی ہوگی، لمبائی کا تو حساب بھی نہیں ہے۔ تو ہم ایک مرلے کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اگر کمپرومائز کر جائیں تو اتنی زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہاں زمین ہوگی، سونا چاندی کے محلات ہوں گے، ڈائمنڈز ہوں گے، ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے۔ تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مر چکے ہیں ان کو اہمیت کا پتہ ہے، ہمیں ابھی اہمیت کا پتہ نہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک ساتھی نے بتایا کہ کسی کا
گندگی کا جو بیگ تھا وہ بچے نے رکھا تو غلطی سے تھوڑا سا کسی کے گھر کے آگے رکھ دیا. وہ نکلا، اس نے کہا کہ کیوں، اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کیوں رکھا. اس نے کہا یہ بچے نے رکھا ہے، غلطی ہوگی میں اٹھا لیتا ہوں. اب وہ کہہ بھی رہا ہے غلطی ہوگی اٹھا لیتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ شرم نہیں آتی فلاں. اس نے کہا یار آپ بیوقوف آدمی، بچے سے ہوئی ہے. اس نے کہا مجھے بیوقوف کہا ہے تم نے، ہوتے کون ہو تم مجھے بیوقوف کہنے والے، تمہیں جرت کیسے ہوئی. وہ چھری لے آیا، اس کو قتل کر دیا. چھوٹی سی بات، ایک بچے کی غلطی. یعنی غصہ برداشت نہیں ہوتا. قرآن کا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ اچھے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر معاف نہیں کرنا تو اجازت فقط اتنی ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جس سے جو غلطی ہوئی ہے اتنی ہی اس سے زیادتی کرو. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو. اگر بیوقوف کا ہے بیوقوف کہہ دو بس. لیکن اگر معاف کر دے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر معاف کر دو گے اور صلح کر لو گے تو اس اللہ کے پاس اس کا اجر ہوگا. وہ بہت جلد مل جاتا ہے. قبر میں جاتے ہی وہ جو جنت ہے اس کی بھی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اجر و ثواب بھی شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک لڑائی کی نحوست سے اگر لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا تو آج ہم امت مسلمہ کیوں نہیں ترقی کر رہے. ہم میں وہ صبر نہیں، برداشت نہیں. اگر وہ چیز ہم پیدا کر لیں تو پھر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں سکون عطا کرے گا. جب آسانیاں بانٹیں گے آسانیاں ہی آئیں گی. جب لوگوں کو معاف کریں گے ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس رمضان اور لیلۃ القدر کے صدقے ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم روزے رکھتے رہیں، لیلۃ القدر میں جاگتے رہیں، لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہ ہوں، اس میں برداشت نہ آئے، اس میں صبر نہ آئے، اس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو. تو پھر یہ چیزیں بھی جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، یہ بھی جب حقوق العباد کسی کا دل دکھا دیا تو یہ ضائع ہو جاتے ہیں سارے. بے شک 83 سال، بے شک 1000 مہینوں کے ہو، یہ ضائع ہو جاتے ہیں. ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.